السلام علیکم. ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے. ایک اہم بریکنگ ہے، بہت بڑی بریکنگ ہے، بہت اہم ذرائع سے مجھے پتہ چلی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو نئے ابھی انہوں نے اپنے مشیر سندھ میں اپوائنٹ کیا ہے غلام ارباب رحیم صاحب. غلام ارباب رحیم صاحب سندھ کے ایک بڑے مشہور صرف پولیٹیشینس نہیں ہیں، بڑی شخصیت نہیں ہیں، بلکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور یقیناً ان کا یہاں حلقہ ارباب ہے اور بہت زیادہ ان کی آپ کے پہچان ہے. عمران خان صاحب نے ارباب رحیم صاحب کو ٹاسک دیا ہے 6 مہینے کا کہ یا تو سندھ حکومت کا خاتمہ کر دیں آپ، یا پھر الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں. سندھ حکومت کا خاتمہ یا الیکشن کے لیے تیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب سندھ حکومت کا ہر صورت میں خاتمہ چاہتے ہیں. تو کیا ابھی چاہ رہے ہیں؟ نہیں. یہ ٹاسک گورنر صاحب کو بھی دیا گیا، یہ ٹاسک سندھ کی پی ٹی آئی کی جماعت کو بھی دیا گیا، یہ ٹاسک سندھ کے وزیروں، مشیروں، ایم این ایز، ایم پی ایز کو دیا گیا، لیکن نہیں ہو سکا. اس کے بارے میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ایک بہت اہم ذرائع کہتے ہیں کہ نااہل ترین لوگ سندھ میں پی ٹی آئی میں موجود ہیں. تو یہ نااہل کون ہے؟ گورنر ہے. یہ جو وزراء ہیں ان کے جو ٹی وی میں بیٹھ کے روزانہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اندر کی بات بہت سی میں بتا دوں، لیکن میں ابھی ان کے ذرائع کو کوٹ کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ نااہل ہیں اور کرپٹ ہیں. میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے اہم ترین مشیر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کو کام دیا گیا تھا انہوں نے کیا نہیں. پیپلز پارٹی کو یہ کمزور نہیں کر سکے، پیپلز پارٹی کو یہ یہاں ختم نہیں کر سکے، پیپلز پارٹی کو یہاں پہ جام نہیں کر سکے، پی ٹی آئی کو اٹھا نہیں سکتے، بلکہ یہ صرف کرپشن میں لگے ہوئے ہیں اور آپس میں لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں اور نااہل ترین لوگ ہیں، یہ کام ہی نہیں کر سکے. یہ ہے اسٹیٹمنٹ سندھ کی پی ٹی آئی کی جماعت کا، عہدیداران کے بارے میں، اور ان کے وزیروں، مشیروں اور گورنر کے بارے میں. میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی کے بہت اہم ترین لوگ کہہ رہے ہیں جو میں نے بتا دیا. تو اس لیے انہوں نے ارباب رحیم کو یہ ٹاسک دیا ہے. اور ابھی بھی ارباب رحیم، جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں گا تو ارباب رحیم صاحب سندھ کی ایک بہت بڑی آپ کے جو آپ کا خاندان ہے، جتوئی خاندان، وہاں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ 6 مہینہ گرا دو حکومت کو. اور اس سلسلے میں ان کا بہت رابطہ بھی ہوا ہے، کئی لوگوں سے رابطہ ہوا ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے رابطے میں آئے ہیں. وہ ناراض لوگ جو پیپلز پارٹی میں بھی موجود ہیں، اہم ایم پی ایز ہیں یا ایم این ایز ہیں، وہ بھی رابطے میں آئے ہیں. یہ ایک اہم ترین ذرائع سے ہے. اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ جناب آپ 6 مہینے کے اندر اندر اس کو حکومت کو گرا دیں، اور اگر نہیں گرا سکیں تو پی ٹی آئی کو اور سندھ میں پی ٹی آئی کو اتنا مضبوط کر دیں کہ 6 مہینے بعد اگر یہاں الیکشن ہوتا ہے تو آپ یہاں پی ٹی آئی کو جتائیں. باقی ساری تنظیم کو انہوں نے فارغ کر دیا ایک لحاظ سے. تو ارباب رحیم صاحب پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے کہ وہ آپ کے سندھ حکومت کو گرائیں، اور دوسری طرف نہیں تو کم از کم پی ٹی آئی کو سندھ میں اہم ترین سیٹیں دلا سکیں. کراچی میں بھی، اور بھی وہ الگ بات ہے کہ کراچی میں تو 14 سیٹ ملی ہے، لیکن اس کے بارے میں خود عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہاں آتے ہیں، ملتے ہیں، لڑائی جھگڑے سنتے ہیں، باہر جاتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں. اگر میں عمران خان کی وہ باتیں جو قریب ترین رفیق ان کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھ کے اور کراچی کے عہدیدار، منسٹرز، ایم این اے، ایم پی ایز، ممبران کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، تو کانوں کو لوگ ہاتھ لگا دیں. بہرحال تو یہ ٹاسک ہے بہت بڑا، یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں ارباب رحیم صاحب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کوئی معمولی جماعت نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں آج سے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے پاس عوامی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو ایسی صورت میں حال میں جب کہ ان کی پروونشل اسمبلی میں تقریباً 99 سیٹ موجود ہے، آپ 30 پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہے گرانا.
لیکن بہرحال اس ملک میں سب کچھ ہوتا ہے. گلگت بلتستان کا الیکشن بھی ہم نے دیکھا ہے, آزاد کشمیر کا بھی الیکشن دیکھا ہے, 2018 کا الیکشن بھی دیکھا ہے, حکومتیں گرتے ہوئے بھی دیکھی ہیں, ہاتھ اٹھا کر 64 ووٹ دیکھا ہے, اور پھر جب خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے سینٹ میں تو وہ 48 47 49 45 پہ پہنچ جاتی ہے. تو سب دیکھا ہے, اس میں سب ممکن ہے. تو کیا ارباب غلام رحیم صاحب کو جب یہ کہا گیا ہے تو ان کے ساتھ پوری طاقت سے کچھ اور قوتیں بھی موجود ہوں گی؟ کیا یہ مل کر ایک یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو گرا دیں گے؟ دیکھتے ہیں. دوسری طرف آئیے, بلاول بھٹو صاحب, میں نے جیسے کہا ہے کہ وہ عدم اعتماد کے لیے بالکل تیار ہیں. اپوزیشن کو انہوں نے کہا ہے پی ڈی ایم کا جلسہ ہونے والا ہے 29 تاریخ کو, اپنی طاقت کا بھرپور وہ آپ کے وہ مظاہرہ کرنے والے ہیں. پی ایم ایل این نواز شریف صاحب نے ابھی 14 اگست کی تقریب میں سخت اسٹینڈ لے لیا ہے. ایسی صورتحال میں بلاول بھٹو کے ساتھ آپ کے ترین 32 ایم پی اے اور 25 ایم این اے کے ساتھ ہیں, جو میرے پاس فگر ہے. ہو سکتا ہے اس سے کم, ہو سکتا ہے زیادہ ہو, لیکن میرے پاس یہ فگر ہے. آپ کے پرویز الہی صاحب موجود ہیں, پوری طاقت انہوں نے ان کو دے دی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ خود پنجاب حکومت گرانا چاہتی ہے. کیا واقعی مرکز بھی چاہتی ہے؟ تو جب بلاول بھٹو صاحب ایک تقریب میں اہم ترین شخص کے ساتھ اس طرح موو کریں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ہے اور وہ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, تو ظاہر ہے لوگ وہاں سے جب یہ باتیں نکالیں گے, میں تو نہیں تھا وہاں, لیکن جب لوگوں نے یہ بات کی کہ اہم ترین شخصیت ان کو لے کے گھوم رہے تھے, اور اس وقت جب وہ امریکہ سے واپس آئے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب بلاول صاحب بالکل تیار ہیں. بلاول صاحب عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں, ان کے نمبر آف ووٹس بھی تیار ہیں. صرف اپوزیشن سے انہوں نے اخلاقی طور پر کہا ہے کہ آپ سپورٹ کریں, کیونکہ اگر وہ سپورٹ نہیں بھی کریں گے تو وہ پی ٹی آئی کو تو سپورٹ نہیں کریں گے نا کسی بھی صورت میں, عمران کو. تو وہ کب آئے گی عدم اعتماد؟ کیونکہ ہم تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں, ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جناب الیکٹرانک مشین اور اس کے بعد اصلاحات اور دوسرے کوئی اور جو دوسری کوششیں ان کی, تاکہ جلد از جلد وہ الیکشن میں چلے جائیں. 2023 میں جانا نہیں چاہتے, ان کے اپنے لوگوں نے کہہ دیا. اب سوال یہ رہتا ہے, فیصل بارڈر کہتے ہیں کہ جی پہلے ہو جائے گا الیکشن, فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی 2.5 سال ہوتا, اور جو گیٹ نمبر 4 کے ملازم ہیں وہ تو بہت بڑی تکبرانہ بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جی یہ پوزیشن الٹی لٹک جائے یا خلاؤں میں چلی جائے یا کچھ بھی کر لے, 5 سال کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ تو خدا جانتا ہے کہ آپ 5 سال ہیں یا 5 دن ہیں. ویسے گیٹ نمبر 4 کے ملازم کی حیثیت سے ایک انفارمیشن میں اور دے دوں, اور وہ انفارمیشن یہ ہے کہ گیٹ نمبر 4 کی ملازمت ختم ہونے والی ہے. اگر ان کی ملازمت یہاں ختم ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب نے شیخ رشید صاحب کو وہاں بیٹھانا ہے جو آج تک کسی نے نہیں بیٹھایا. ڈاکٹر فردوس عاشق امان صاحبہ کا اشر دیکھیں. ڈاکٹر فردوس عاشق امان اس حوالے میں کیا کہتی ہیں, میں ایک بہت اچھا ویلاگ آپ کے لیے لاؤں گا کہ ان کی کیا کیا اس حکومت کے بارے میں رائے ہے, اور کیا کیا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور کیا انہوں نے دیکھا ہے, وہ سب میں لاؤں گا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر میں عدم اعتماد آ سکتی ہے, دسمبر میں عدم اعتماد آ سکتی ہے, اور دسمبر میں ہی اسمبلی توڑی بھی جا سکتی ہے. دیکھتے ہیں کون بہتر, کون یہ اہم فیصلہ کرتا ہے. اہم ترین فیصلے ہیں. کیوں میں پھر کہہ رہا ہوں, اہم ٹرانسفر پوسٹنگ اس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب الیکشن کو نومبر 2022 سے آگے نہیں لے جائیں گے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چیز پسند اور ناپسند کوئی چیز نہیں ہوتی, چوائس ان کے پاس ہوتا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, میں ان کو بتا دوں ان کے پاس ہمیشہ چوائس موجود ہوتی ہے. کاش سندھ کے حوالے سے فنکشنل لنک کے پیر پگارا سے یہ سٹیٹمنٹ سن لیں عمران خان, تو انہیں پتا ہوگا. وہ اگر چند باتیں ایسی کریں گے, میں آپ نہیں بولنا چاہ رہا کہ چوائس ان کے پاس ہوتی ہے, وہ جس وقت چاہتے ہیں 5 منٹ پہلے بدل دیتے ہیں ساری چیز, یوں کر کے محل تعمیر کرتے ہیں اور پھر ایک لمحے میں اس محل کو گرا دیتے ہیں.
جائیے پیر صاحب وغیرہ سے یہ پوچھ لیجئے، میں کہہ رہا ہوں اشارتاً، وہ آپ کو حقائق بتا دیں گے۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں چوائس نہیں ہے، ان کے پاس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے، اور ان کے پاس چوائس آ چکی ہے۔ یہ بھی میں ایک بہت بڑی بریکنگ دے رہا ہوں، آ چکی ہے بریکنگ۔ اور عمران خان صاحب جب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، اب وہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں ایک غیر جمہوری حکومت، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم، ایک کمزور وزیر اعظم، ایک ایسا وزیر اعظم، ایک ایسی حکومت جو جن کے ساتھ مل کر کام نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یقیناً وہ چاہیں گے کہ نئی حکومت آئے۔ تو نئی حکومت کے لیے چوائس موجود ہوتی ہے، آپ کو آپ کی خام خیالی ہے، دکھایا آپ کو اتر جائے گا، مارا پچھم جاتا ہے، دکھایا مغرب جائے گا، کام ہو جائے گا مشرق میں۔ بہت جلد اہم فیصلے ہیں۔ عدم اعتماد آیا تو عمران خان صاحب کے لیے عدم اعتماد بچانا مشکل ہوگا، کیونکہ یہ عدم اعتماد صرف بلاول نہیں لا رہے ہیں، پرویز الہی نہیں لا رہے ہیں، ترین نہیں لا رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اس میں شامل ہوگی، عمران خان کے لیے بھی، بزدار کے لیے بھی۔ ڈاکٹر دانش کا اللہ حافظ۔